آپ گفتگو کر رہے ہیں میڈیا سے، آپ کو دکھاتے ہیں اب خالی ہونے جا رہی ہے. یہ نیب کے عدالتیں ہیں، اس لیے کہ اس ساری سائفر، نوازش، سازش اور مداخلت اس کا نتیجہ تھا گرینڈ NRO 2 جو مل گیا ہے. میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ 117 بڑے مقدمات نیب کے، ان کو سامنے رکھ کے جو 34 نکاتی NRO بنایا گیا تھا فیٹف کے دنوں میں، اور وہ ہمیں پیش کیا گیا تھا، میں اس کمیٹی کا رکن تھا، اس میں یہ سارا کچھ شامل تھا جو آج ہوا ہے. اس وقت عمران خان نے اور ہم نے وہ دینے سے NRO انکار کیا تھا. تو 117 جو مقدمات ہیں ان کے اندر 1200 ارب اس کا گپلا ہے. NRO کی وجہ سے ایک ایک کیس سامنے رکھ کے ایک ایک سیکشن تیار کیا گیا ہے. وہ سارے کیسز ختم ہونے والے ہیں، اور جب وہ ختم ہو جائیں گے تو یہ جو 1200 ارب ہے، یہ پیسے آپ نے دینے ہیں. اس کے لیے آپ کو 3 کام کرنے ہوں گے. پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ چائے چھوڑ دیں. ایک ایسا ملک جس میں شراب کی امپورٹ کے اوپر پابندی نہیں ہے، اس میں بچوں کی کینڈی اور ٹافی اور چاکلیٹ اس کے اوپر پابندی ہے تاکہ اپنی کوکومو بیچی جا سکے. اور دوسرا یہ کہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آنے سے پہلے کہتی تھی کہ ہم اتنے تجربہ کار ہیں کہ آپ کو سستا کر کے سارا کچھ بتا دیں گے. آن ریکارڈ انہوں نے کہا تھا کہ 67 روپے لیٹر ہم پیٹرول کی قیمت کم کریں گے. 60 روپے انہوں نے بڑھا دی ہے، اور خبر یہ ہے کہ اگلے 7-8 دن میں اور پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. پھر یہ کہتے تھے کہ چینی کی مصنوعی بحران ہے، تو اب تو چینی چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں ساتھ چائے بھی پینا بند کر دو. وہ صرف یہ کہتے ہیں روٹی کھاؤ گے تو موٹے ہو جاؤ گے، ٹافیاں کھایا کرو کینڈی لینڈ والوں کی. جو تیسری بات ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا وفاقی بینک ہے، جس کو سارے اختیارات ہیں کہ وہ باقی بینکوں کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے، اس بینک کے اندر سے جو ڈالر کی قیمت کہتے تھے ہم آپ کو جو ہی آئیں گے فوراً ڈالر 100 روپے پہ لا کے چھوڑیں گے. 212 تک ڈالر پہنچ چکا ہے. اور اس کے ساتھ ہی مہنگائی کا، ابھی مہنگائی آئی ہے، اس کے بعد جو سیکنڈ فیز آ رہا ہے 15 دن کے اندر اندر، وہ تباہی ہے. اس میں 2 طبقات سب سے زیادہ متاثر ہوں گے. ایک طبقہ وہ ہے جو آپ ہیں، ہم ہیں، جن کے پاس فکسڈ آمدنیاں طے شدہ نہیں ہیں، جن کو کبھی آمدنی کم ہوتی ہے، کبھی آمدنی زیادہ ہوتی ہے. زیادہ سے مراد بہت زیادہ نہیں ہو سکتی. دوسرا طبقہ وہ ہے جس کے پاس کاروبار نہیں ہے، جو دیہڑی دار ہیں. اور تیسرا جو طبقہ اس سے سب سے اوپر بیٹھا ہوا طبقہ، اس نے جمہوریت کی تعریف ساری بدل دی ہے. پہلے کہتے تھے لوگوں کی حکومت، لوگوں کے ذریعے، لوگوں کے لیے. اب ایلیٹ کی حکومت، ایلیٹ کے ذریعے، ایلیٹ کے لیے. اس لیے پاکستان جس بحران میں گھر گیا ہے، اس میں سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان سے خوف زدہ ہونا چھوڑ دیں، جو ڈر رہے ہیں اس سے. الیکشن کراؤ. الیکشن کرتے تھے، اب الیکشن لڑ کے دکھاؤ. لوگوں کے پاس جاؤ تاکہ نئے مینڈیٹ کے ساتھ حکومت آئے اور پاکستان کو اس بحران میں سے نکالے. اس وقت جو لارجر سکیل کے اوپر سازش ہو رہی ہے وہ 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مودی کے یاروں نے فیصلہ کیا ہے، پہلے انہوں نے ٹریڈ منسٹر لگایا تھا، اب وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ایسٹ اور ویسٹ یورپ، ایسٹ اور ویسٹ جرمنی، ویسی صورتحال بارڈر پہ ہو. اس کو قوم قبول نہیں کرے گی. اور دوسرا جو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ جب تک قبلہ اول فلسطین کی ریاست کا دارالخلافہ نہیں ہوگا اور 2 ریاستی وہاں پہ سلوشن نہیں آئے گا، کسی قیمت کے اوپر ہم کسی گفتگو میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو حکومت اس سوال کا جواب تو دے کہ سرکاری ادارے کا ملازم اسرائیل کس کی اجازت سے گیا تھا، واپس آیا تو کیا اس کو گرفتار کیا، واپس آیا تو کیا اس کا پاسپورٹ قبضے میں لیا، اور جو واپس آیا تو کیا اس کو انٹیروگیٹ کیا کہ تم کس کی اجازت سے اسرائیل گئے تھے.
یہ ملک کے سودے کی بات نہیں ہے, یہ امت کے سودے کی بات ہے کہ پوری امت اس بات پہ متفق ہے. ایک امت اس بات پہ متفق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری 1000 جانیں قربان ناموس رسالت کے معاملے پہ. اور کل دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ بمبے میں ہوا ہے جو مسلمانوں نے کیا ہے ناموس رسالت کے حق میں. اور یہاں سے کہتے ہیں کہ مودی کے ساتھ ہمارے تعلقات ہونے چاہیے. تعلقات ان حالات میں بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے. دوسرا, اسرائیل کو کسی قیمت پہ بھی تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے پاکستان کے لوگ. اور جو وہاں پہ خفیہ دورے ہو رہے ہیں, خفیہ گفتگویں ہو رہی ہیں, ملک سے باہر ہو رہی ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ عمران پھر آ رہا ہے. آپ کو بہت جلد ہم پروگرام دیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ ملک کسی کی کالونی نہیں ہے, کسی نے فتح نہیں کیا ہم سے کہ جس کے اوپر آ کے بیٹھ گیا امریکہ اور جس کے اوپر آ کے لندن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اولادیں بیٹھ گئی ہیں, یا پاکستان کی تحریک کی مخالفت کرنے والے لوگوں کی اولادیں بیٹھ گئی ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کی اور قوم کی آواز بلند کرتے رہیں گے. اور یہ تھے بابر اعوان صاحب جو کہ گفتگو کر رہے تھے. اور